बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीफ नफ्स और कमज़ोर आदमी अल्लाह के हुजूर यही दुआ करता रहता कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनत और मुशक्क़त के अज़ाब में ना डाल। मरियल गधे पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता। पाँव वाला तो चल कर रोज़ी पैदा कर सकता है और जिसके पाँव न हों उसको तेरा ही आसरा है। ऐ अल्लाह, सबकी सुनने वाले, मैं मुंह से ही तुझसे मांग सकता हूँ लेकिन मुशक्क़त करने की ताकत नहीं रखता। बस यही वजीफ़ा दिन रात उसकी मसरूफियत थी। उसका वो अमल हर आम और ख़ास में मशहूर हो चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते। खुदा ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ उतारी है, लेकिन उसे देखो, हाथ पैर हिलाए बगैर खुदा से अपना रिज़्क़ तलब करता है। पैगंबर खुदा को देखो जिन्हें अल्लाह ने मोजज़े भी अता किए हैं। खुश अलहान ऐसे कि जिन्नो इंस चरिंद परिंद तो एक तरफ पहाड़ भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। बावजूद इतनी शान के वो भी बगैर मुशक्क़त के रोज़ी हासिल नहीं करते। मगर उसे देखो, ये नाकारा इंसान ये चाहता है कि उसे बैठे बिठाए खजाना मिल जाए और कोई कसब ना करना पड़े। लोग सौ सौ बातें करते, वो किसी की परवाह न करता, बराबर अपनी आहोजारी में लगा रहता। उसकी दुआ का चर्चा सारे शहर में आम हो गया कि ये कैसा इंसान है जो खाली थैली में पनीर हासिल करना चाहता है। जो तलाश करे आखिर उसको मिल जाता है। खुदा सबकी दुआएं सुनता और मुरादें पूरी फरमाता है। उस शख्स ने दुआओं और रोने धोने की हद कर दी तो रहमत हक जोश में आ गई और उसकी मुराद भर आई। जोर से दरवाजा खुला और एक गाय उसके घर में घुस आई। उसने फौरन गाय को पकड़ा, टांगे बांध कर गाय ज़िबा कर दी। फिर कसाब को बुलवाया कि इसको काट कर बोटियां बना दे। गाय का मालिक गली कूचों की खाक छानता, गाय तलाश करता उधर आ निकला। देखा कि गाय ज़िबा भी हो चुकी है और कसाई इसकी बोटियां भी कर चुका है। उसने रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे जालिम, ये क्या गजब किया, ये गाय तो मेरी थी, तुझे भला क्या हक था उसे पकड़ कर ज़िबा करने का। दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ हूं कि ए अल्लाह, मेरा रिस्क मेरे पास पहुंचा दे। उसने दुआ कबूल कर ली। मैंने इसे खुदादाद समझकर ज़िबा कर डाला। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक के गैज़ व गज़ब की इंतहा न रही। उसने पहले उस शख्स की खूब पिटाई की, फिर उसे गिरेबान से पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले गया। लोगों ने गाय के मालिक की बातें सुनी तो उसी को हक पर करार दिया। उस शख्स ने बेबसी की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, ए खुदाए रहमान और रहीम, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी आरज़ू की तकमील के लिए सैकड़ों शबो रोज़ आहोजारी करने और दुआ मांगने में सर्फ कर दिए, और मैंने रोज़े अलस्त जो ख्वाब देखा था इसी ने मुझे तेरी बंदगी में मस्त कर दिया। मेरी मिसाल उस मस्त ऊँट की सी है जो सुस्ती और थकान महसूस किए बगैर मुंह से झाग निकाले बोझ उठाए चला जाता है। मैंने अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदाए नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। इलाही, मैं तो हमेशा तेरे ही आगे दस्ते सवाल दराज करता रहा हूँ। तू मेरी पर्दा पोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। गाय वाले ने गुस्से से कहा,
ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف نکل جائے گا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدا کریم، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر۔ میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں۔ تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں گھس گئی۔ خدا جانے کب سے یہ طاق لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے، اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال چوری کیا اور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ بغیر محنت اور مشقت کے مجھے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرزو سن لی اور گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں نور آ گیا کہ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گائے کو ذبح کر ڈالا۔ پھر نہ جانے کہاں سے یہ شخص شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ معقول دلیل دو جس کی بنا پر تم نے گائے ذبح کی۔ تمہارے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی، نہ تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک دردناک آہ اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی بھر آیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں چلے گئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے علیم و خبیر، مجھے حقیقت حال سے آگاہی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا۔ گائے کے مالک کو کہا، اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین و آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ ڈالا، بدحواس ہو کر بولا،
اے داؤد اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی، نعوذ باللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ پیغمبر خدا یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ حاضرین پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم سب حیرت میں ہیں، بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے لے گئے اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کم سن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا اور نمک حرامی پر اتر آیا کہ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے سنگ دنیا، تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفاقی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ، تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تمام حاضرین پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ عرض کرنے لگے، اے خدا کے سچے پیغمبر، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسی چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی گئی۔